الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله واستقم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. آمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. محترم معزز بزرگان دین اور نوجوان ملی اسلامی بھائیوں، گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشی ماں اور بہنوں، اور ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی کے بعد اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، ان سارے انبیاء اکرام علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین سید الکونین شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، آپ کے جملہ اصحاب پر اور آپ کے جملہ متبعین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بزرگی کے بعد آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنی ہے وہ میرا موضوع ہے دجالی فتنوں میں ایمان اور اسلام پر جمے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایمان لانے والوں کو بہت ہی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی ہیں، اور ہر آنے والے فتنے سے
اور ہر آنے والے مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ویسے ہی بتلا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود اور مطلوب تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دجالی فتنے بتائے کہ ایک زمانہ آئے گا، ایسے ایسے فتنے ظہور پذیر ہوں گے کہ جو تمہارے ذہنوں میں تک نہیں آئیں گے، اور ان کا وجود ہوگا، اور فتنے ایسے آئیں گے جیسے کہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، یکے بعد دیگرے ایک قطرہ جب گرتا ہے، اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوقع القطر، قطروں کی مانند، بوندوں کی مانند آسمان سے جس طرح بادلوں سے بوندیں ایک دوسرے کے بعد ٹپکتی ہے، یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ فتنے بھی ایسے ہی پڑیں گے، فتنے واقع ہوں گے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں وہ کرنا ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلایا تھا، اور جس راستے پر چلنے کا حکم دیا تھا، اور جس طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، اور جن اسالیب پر چلنے کے بارے میں آپ نے امر فرمایا تھا، اسی کی مطابقت و موافقت میں آج بھی چلنا ہوگا۔ تبھی دجالی فتنوں سے، تبھی کذابی فتنوں سے، تبھی جو ہے کذب اور جھوٹ اور فریب اور مکر سے مقابلہ کر سکتے ہو، ورنہ تمہارے اندر مقابلے کی سکت نہ ہوگی، اور یہ فتنے ایسے دباتے چلے جائیں گے کہ تمہیں ابھرنے کا نام تک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس کا علاج بیان فرمایا، اور اللہ نے تعریف بیان فرمائی اہل ایمان کی، اور کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار ہمارا پالنے والا، اور ہم جس کے پروردہ ہیں اور ہماری پرورش کرنے والا ہمارا رب اللہ ہے۔ جس نے یہ کہا قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر جم گئے، اسی پر جمے رہے، ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ اس پر رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر اللہ کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے فرشتے کہ تم ڈرو مت، تم اندیشہ نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ ہی تم غمگین ہو۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی۔ اس آیت کریمہ سے صاف ثابت ہو گیا، صاف پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اللہ نے اپنے جن کی اللہ پرورش کر رہا ہے ان اپنے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے تمام اقدامات کو بتا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کتنی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بڑی پریشانی آ جائے، کتنی بڑی دقت آ جائے، کتنے فتنے ابھر جائے، لیکن تمہیں قائم اور دائم صرف اپنے دین پر رہنا ہے، اور اس وقت اللہ تمہاری یقیناً مدد فرمائے گا، ساری مدد کے دروازے بند ہو جائیں گے، سارے راستے تمہارے لیے لاک کر دیے جائیں گے، ساری چیزیں تمہاری مخالف ہو جائیں گی، کوئی تمہارے موافق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ ایسے مخالف بن جائیں گے کہ تمہیں ایسا لگے گا کہ اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے ایسے وقت میں تم نے استقامت کے ساتھ تم نے اپنے دین پر جمے رہے، تم اپنے رب کو یاد کرتے رہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہ نے بتایا کہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں دنیا کے بادشاہت کی ضرورت نہیں، ہمیں دنیا کے قائدوں کی ضرورت نہیں، ہمیں دنیا کے بڑے سیٹھوں کی ضرورت نہیں، ہمیں امیروں اور رئیسوں کی ضرورت نہیں، ہمارا ایک ہی پروردگار ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور وہ ایسے وقت میں نجات دینے والا ہے جس وقت کے امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس سے امید کے واسطہ رکھنے والے ہمیشہ کامیاب اور کامرا ہوں گے، اور اس سے نا امیدی کرنے والے ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ ایسی کنڈیشن میں پہنچ گئے ہیں کہ ایک گاڑی آ رہی ہے، آپ کی موٹر سائیکل ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، بالکل آپ ایکسیڈنٹ کے حساب میں پہنچ گئے، بلکہ پہیا آپ کی گاڑی پر آ گیا، لیکن اللہ نے آپ کو ایسے صاف بچا دیا کہ آپ بالکل صاف بچ گئے۔ اس وقت آپ کی زبان سے یہی نکلتا ہے، برجستہ آپ یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اگر میرے اوپر مدد شامل حال نہ ہوتی تو آج میرے بچنے کی کوئی کنڈیشن ہی نہیں تھی۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اچانک کوئی آدمی کھائی میں گرنے جاتا ہے، ہوش آتا ہے، اپنا پاؤں پھسلنے والا ہی ہوتا ہے کہ کود جاتا ہے، اور جب وہ سوچتا ہے کہ ارے میں اس گڑھے سے، اس کھائی سے کیسے بچ گیا، آخر مجھے کس نے بچا لیا، بچنے کی تو کوئی امید ہی نہیں تھی، مجھے تو ایسا لگا کہ کسی نے اپنے ہاتھوں میں مجھے اٹھا لیا۔ تو یہ سب رب کائنات کی مدد ہوتی ہے ایسے وقتوں میں کہ جس وقت کے ہم کسی معاملے میں پر بری طرح سے الجھ جاتے ہیں، کسی جال میں پھنس جاتے ہیں، اور ایسے جال میں پھنسنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جال کے تانے اور بانے کاٹ کر اپنے بندے کو صاف اور ستھرا رکھ کے پیش کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی جان کے اوپر جو کفار مکہ نے انعام رکھا تھا وہ صرف کوئی معمولی نہیں تھا، 100 سرخ اونٹوں کا انعام۔ عرب کے اندر سرخ اونٹوں کی قیمت اربوں کی، خربوں کی ہوا کرتی ہے۔ عربوں کے اندر سرخ اونٹ بہت بڑا قیمتی ہوتا ہے، پہلے سے زمانے سے ہی قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعام مقرر کیا گیا۔ سراقہ ابن مالک ابن جوشم نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گرفتار کر کے لاؤں، غازی کی گرفتاری کے معاملے میں سارے کفار بے چین ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، آپ کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے میں مبتلا ہے۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کھائی جس گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، جس گھاٹی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی، اپنے صحابی اور اپنے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے کہ آپ کو نیند بھی لگ رہی تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ دشمنوں کے قدموں کی چاپ کی آواز نظر آنے لگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی طرف حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب تو ہم پکڑے جائیں گے، ہمارے اوپر ہی یہ لوگ پھر رہے ہیں، اگر ذرا سی نظر نیچی کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کو دیکھ لیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گرچہ یہ کتنے ہی اوپر آ چکے ہیں، گرچہ اگر یہ قدموں میں دیکھ لے تو ہمیں پکڑ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو ہم تک نہیں پہنچنے دے گا۔ ان اللہ تحزن، تم غمگین مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھروسہ، یہ اعتقاد، یہ اعتماد کب پیدا ہوگا؟ جب پیدا ہوگا جب کہ ہم آمین باللہ، اللہ پر جو ہے آمین باللہ پر یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد ثم مستقیم، پھر اس پر جو ہے استقامت کے ساتھ قائم رہ جاؤ، تب اس کے بعد ہی یہ درجہ مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ ایمان کے ساتھ استقامت کا ہونا لازمی ہے۔ اب میں سمجھاؤں گا کہ استقامت ہے کیا چیز اور استقامت کن کن چیزوں میں ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لے آیا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر یقین رکھتا ہوں، ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے، شفا دینے والا وہ، دوا کرنے والا وہ، اور دعا کا سننے والا وہ، پکار کا سننے والا وہ، اور نظر و نیاز کا مالک وہ، مختار کل وہ، سب کچھ وہ، غالب الغیب وہ، سب کچھ، یعنی اس کی قدرت اور اس کے تصرفات سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ ساری دنیا کا مالک، ساری کائنات کا مالک، ذرے ذرے کا مالک اگر کوئی خالق ہے تو وہ صرف رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد جبھی آئے گی جب کہ ہمارا یہ عقیدہ ہر معاملے کے اندر ہو جائے گا کہ ہماری حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا۔ دنیا کتنا ہی وہ دعوے کرے حفاظت کرنے کے، لیکن جب تک اللہ محافظ نہیں ہے، اللہ نگہبان نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی۔ جب اللہ نگہبان ہے تو گدھا پہلوان ہے، اور جب اللہ نگہبان ہی نہیں تو گدھا پہلوان کہاں سے ہوگا؟ تو کہا ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھ لیا، اب اس کے تقاضے سب بھول گئے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج مسلمانوں کا دل اور دماغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہٹا ہوا ہے، قرآن سے ہٹا ہوا ہے، حدیث سے ہٹا ہوا ہے۔ جہاں جاؤ، جس مقام پر جاؤ، جس چوراہے پر جاؤ، جس راستے پر جاؤ، اپنی تجارت کی بات تو کرتا نظر آئے گا، اپنے معاملات کی بات کرتا نظر آئے گا، ہزار جھوٹ بولتا ہوا، ہزار غیبتیں کرتا ہوا نظر آئے گا، ہزار چغلیاں کرتا ہوا نظر آئے گا، ہزار برائیاں کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن مسلمان کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو گیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان پر جب لا الہ الا اللہ آ گیا تو اب اس کے بعد اللہ کا غلام ہو گیا، اور جب اللہ کا غلام ہو گیا تو اللہ کی غلامی کرنی پڑے گی، قولاً و کرہن اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، پانچوں وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے آئے رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ کا اگر طاقتور ہو گیا، زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گیا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج کرنے کے لائق ہو گیا حج کرنا پڑے گا، اگر اس کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی، غریبوں کی، فقیروں کی، محتاجوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، ایمان اہل ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر قسم کے بغض سے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، اور اسی طرح بغاوت اور عداوت و دشمنی سے توبہ کرنی پڑے گی، گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اے اللہ ہم نے تجھ کو اپنا رب مانا ہے، اور تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم کتنا ہی تجھے ہمیں دولت دے دے لیکن فقیر صرف تیرے ہی ہے، اے اللہ تو ہی غنی ہے اور ہم تو فقیر ہیں۔
محتاج ہیں، غلامی ماننی پڑے گی، غلامی کا تصور رکھنا پڑے گا۔ ایک آدمی ایک انڈسٹریز کا مالک ہے، ایک آدمی بڑے فیکٹری کا مالک ہے، ایک آدمی اسکول کا مالک ہے، ایک آدمی مکان کا مالک ہے۔ آدمی کی غلامی کتنی جلدی تسلیم کر لیتا ہے، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے پیسوں کی خاطر، لیکن اس مالک کائنات کی غلامی، اس مالک کائنات کی غلامی کو تسلیم نہیں کرتا جس مالک کائنات نے اسے چلنے کے لیے طاقت دی، جس نے اسے بولنے کے لیے زبان دی، جس نے اسے سننے کے لیے کان دیے، جس نے اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جس نے چوانے کے لیے دانت دیے، اور جس نے کھانے کے لیے روزی کا انتظام کیا، اور جس نے کھیتی دی، باڑی دی، اور وہ فروٹ دیے، ساری سبزیاں دی، سب کچھ دیا، اس مالک کائنات کا غلام بننے تیار نہیں۔ ارے مالک کائنات کا اگر غلام نہ بنے، آج تو تمہارے اوپر ڈھیل ہے، لیکن کل ایسا آنے والا ہے، ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک روپیے کا، ایک ایک صحت کے معاملات کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ سنو تم سے ضرور بھی ضرور کل قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سیب تو کھایا تھا، کس کا کھایا تھا؟ کیا آپ نے خود اگایا تھا یا آپ کے باپ دادوں نے اگایا تھا؟ تمہارے باپ دادے تو ایک کھجور کی گٹھلی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر کس بات کا تمہیں گمان ہے، کس بات کا تمہیں فخر ہے، کس بات کا تمہیں غرور ہے؟ تمہارا اپنا کیا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ غلام کا کچھ ہوتا ہے، غلام آقا کے گھر میں رہتا ہے اور آقا اسے جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، اسے کہتا ہے پانی لاؤ تو پانی لا کے دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ فلاں چیز اس جانور کو ڈال دو ڈالتا ہے، اس سے کہہ دو کہ کھیتی کر وہ کھیتی کرتا ہے، اس سے کہہ دو کہ ہل جوت تو وہ ہل جوتتا ہے، اس سے کہہ دو کہ اینٹ اٹھا تو اینٹ اٹھاتا ہے۔ تھوڑی سی پیسے کی خاطر اور اپنے پیٹ کی خاطر اتنی بڑی غلامی کو قبول کرنے تیار ہو جاتا ہے، لیکن مالک کائنات کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ لوگ جو ہے اس دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے، تو اللہ ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتے یہ نہیں کہتے کہ مر رہے ہو تو مر جاؤ، جی رہے ہو تو جی جاؤ۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اندیشہ مت کرو، ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور غم زدہ بھی مت ہو، خوشی کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اللہ کے سامنے جھکو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غاری حصار کے اندر موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تنہا تھے، آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق کے پاس نہ تو بچانے کے لیے کوئی اوزار تھا، نہ تو کوئی ہتھیار تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایٹم بم تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی اور چیز تھی۔ ان کے پاس صرف یہ تھا کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھروسہ ہم نے کھو دیا، رب کا توکل رب پہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھو وہ ایمان نہیں جس ایمان میں اپنے رب کائنات، اپنے مالک حقیقی، اپنے جو ہے کمال رکھنے والے، قدرت رکھنے والے پر بھروسہ نہ ہو۔ آج مسلمانوں تمہارا بھروسہ کیا ہوا؟ ذرا بھروسہ اتنا ٹوٹ چکا ہے، اتنا تم اللہ سے روٹھ چکے ہو، اور اللہ بھی شاید تم سے روٹھ چکا ہے کہ جب تمہیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو تم اندیشے کرنے لگتے ہو کہ فلاں تو نہیں ہو گیا، فلاں تو نہیں ہو گیا، فلاں نے کسی نے کچھ ایسا تو نہیں کر دیا، کسی نے ویسا تو نہیں کر دیا، ارے اس کو مولوی کو دکھا لو، اگر اس کو ایسا کر لو، ارے ویسا کر لو۔ یہ سب کیا ہے؟ تماشے ہیں دنیا کے۔ یاد رکھو اللہ کا قرآن جس گھر میں تلاوت کیا جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا، اگر تمہارا یقین ہوتا تو کبھی تم اس طرح کی بات نہ کرتے، کبھی بدعقیدگی تمہارے اندر نہ آتی، اور مولوی
جو گھوٹالے کرنے والے مولوی، جو پیسوں کو اینٹھنے والے مولوی تمہارے گھروں میں آپس میں لڑائیاں نہ ڈالتے، کچھ ایسے مولوی آج پیدا ہو گئے جنہوں نے گھروں میں لڑائیاں کرانا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ استقامت علی الدین نہیں ہے، دین پر استقامت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ گئے جا کے کہہ دیا ارے تمہارے اوپر جن آ گیا ہے، فلاں آدمی نے بھیجا ہے، فلاں نے بھیجا ہے، نام لے کر کے فلاں خاندان، آپس میں خاندان لڑے پڑے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ تماشا ہے۔ یہ دین پر ایمان کے نام پر ڈاکہ زنی ہے۔ کیسا عقیدہ رکھتے ہو؟ ارے بیمار کرنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لو کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کوئی علاج نہیں ہو پا رہا ہے، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہیں، سڑ رہا ہے بدن، اس کے باوجود اللہ اکبر، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ تو میرا مالک ہے، رب یعنی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، او میرے پروردگار عالم، او میرے اللہ، مجھے تکلیف آ کے لگ گئی ہے، اور تکلیف بھی کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، بڑی خطرناک تکلیف ہے، میرا دل بھی چبھنے لگا ہے، میرے دل پر بھی کانٹے اس کے لگنے لگے ہیں، کراہت میں کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں یہ کروٹ بدل رہے ہیں، بدن سے ایسا بدبودار لیسدار جو ہے لیسدار سڑند کے ساتھ پیپ نکل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بستی سے باہر نکال دو، بستی سے باہر نکال دیا گیا، ایک بورے کے قریب ڈال دیا گیا ہے، بیوی ساتھ میں، صرف ان کی بیوی ہے اور کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں بھی رب تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا اور کہا کہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہمارے پاس ہے، ہم ایسے ڈاکٹر ہیں کہ سارے ڈاکٹر ہمارے سامنے فیل ہیں، اور جس چیز کی ڈاکٹر امید نہیں رکھ سکتے وہاں ہم امید پیدا کر دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا رب انی مسنی الضر، ایسے وقت میں جس وقت کے پورا جسم سڑا ہوا ہے، گل رہا ہے، ایسے وقت میں سجدے نہیں چھوڑ رہے، ایسے وقت میں نمازیں نہیں چھوڑ رہے، ایسے وقت میں روزے نہیں چھوڑ رہے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ایسا، اللہ نے ہمیں بہت کچھ صحت یاب بنایا، بہت کچھ اچھا بنایا، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے۔ شرم ہے ہمارے ایمان، حیا کرنا چاہیے۔ ہم بہت بے غیرت ہو چکے ہیں، بڑے بے غیرت ہو چکے ہیں، کھاتے اللہ کا، گاتے کسی اور کا، پہنتے اللہ کا، کہتے کسی اور کی، اوڑھتے اللہ کا ہے، کسی اور کو اڑاتے۔ یہ نہیں ہے ایسا، ہمیں اللہ کا شکر ہر حالت میں ادا کرنا پڑے گا، ہر حالت میں ادا کرنا پڑے گا، اور استقامت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ثم استقم کا مطلب یہی ہے کہ تم اس پر قائم رہو، جمے رہو اپنے دین پر، دنیا کی کتنی آفتیں آ جائیں، کتنی مصیبتیں آ جائیں، سب ٹکرا کے چلی جائے، ہوائیں آئے، طوفان آئے، زلزلے آئے، پوری کی پوری اولاد غائب ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، تمہیں تو اپنے رب کی بات پر ایمان رکھنا ہے اور اس پر استقامت رکھنا ہے کہ رب نے ایسا ہی لکھا، ایسا لکھا ہے تو ہماری تقدیر میں جب ایسا ہی ہے تو ایسا ہی ہے۔ اور یاد رکھو، گمان اچھا رکھو، چاہے کتنی ہی مصیبت میں پھنس جاؤ، لیکن اپنے رب سے بدگمان نہ ہو۔ ایسا مت کہو کہ اللہ ہمیں ایسا ہی کرتا ہے، ہمیں ہی کرنے کو رہ گیا تھا، اسے ہی کرنے کو رہ گیا تھا، اور آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو آرام اٹھایا ہے، کبھی اس کے بارے میں کہہ کے دیکھا کہ اللہ تو نے ہمیں اتنا اچھا رکھا؟ ذرا سی تکلیف آئی، میں نے جلال الدین قاسمی صاحب کی ایک تقریر سنی تھی تقدیر کے باب پر، انہوں نے ایک مثال دی، بڑی اچھی مثال لگی کہ ایک بوڑھی عورت اپنے داڑھ کے درد میں کرا رہی تھی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہاں پہنچ گیا، اللہ والا پہنچ گیا، اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوگا آپ کو؟ کہا کہ بہت سخت درد ہے، پھٹا جا رہا ہے، یہ گلا بھی پھٹا جا رہا ہے، پورا جسم اس درد سے متاثر ہو رہا ہے، اللہ کو مجھے یہ ایسے کرنے کو رہ گیا تھا، اللہ مجھ پہ رحم نہیں کرتا۔ کہا اماں جان ایک بات بتا، اماں جان ایک بات بتا، جب تم چھوٹی سی تھی، ایک بچہ تھی، اور بچے سے آپ جوانی پر آئی،
جوانی سے آپ بڑھاپے پر پہنچ گئی، اتنی ساری عمر میں آپ کو کبھی ایسی تکلیف ہوئی تھی؟ کہا بیٹا کبھی نہیں ہوئی۔ کہا کہ کبھی؟ اور بتائیے اور کیا ہوا تھا؟ کہا بہت ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، بہت ساری خوشیاں دی تھی، ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت تو آپ جب آرام میں تھی تو کبھی آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا؟ کہا بیٹا یہ بات تو میں بھول گئی تھی۔ کہا یہ بات تو میں بھول گئی تھی۔ کہا جب اللہ احسان کر رہا تھا، جب اللہ تمہیں دے رہا تھا، جب اللہ تمہارے دکھ کو دور کر رہا تھا، جب اللہ تمہارے کو سکھ میں رکھا تھا، تب تو تم نے الحمدللہ بھی نہیں کہا، اور آج تم اللہ کو کوس رہی ہو۔ بتاؤ جی تم اللہ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہو یا انصاف کر رہی ہو؟ تو کہا بیٹا صبر کرو۔ آگے بھائی یہی ہے صبر، استقامت علی الدین۔ صبر کروں گی۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ جس دن سے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے نبیوں پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی بھلائی اور اس کی برائی پر، اس دن سے وہ یہ سوچ لے جتنی فتنے، جتنے مصیبت آئیں گے سب کا مقابلہ میں ڈٹ کے کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے تمام بڑے فتنوں سے محفوظ فرمائے کہ جس سے کہ میرا ایمان خلل میں پڑ جائے۔ یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن، اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی پناہ مانگی، اللہ پناہ دے دیتا۔ اور جو اللہ سے پناہ نہیں مانگتا، اللہ کی پناہ کا سوال نہیں کرتا، لا ملجا ولا ماوا، اس کے لیے کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ سفیان ابن عبداللہ الثقفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ، کہا میں نے کہا اللہ کے رسول، قل لی قولا، آپ مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دیجئے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ کے بعد میں کسی سے اس کے بارے میں نہ پوچھوں، ایسا سوال کا جواب مجھے دے دیجئے اے اللہ کے رسول کہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کے رسول نے کہا قل، کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ میرا یقین ہے کہ میرا مالک اللہ ہے جس نے مجھے بچپن میں پیدا کی، جب پیدا کیا تھا ماں کے پیٹ میں تھا، 3 اندھیروں کے اندر تھا، ظلمات بعد ظلمات میں تھا، اس وقت وہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ آج میں ظلمات سے نکل کر اجالے کی طرف آیا ہوں، تو کیا وہ میری حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور حفاظت کرے گا۔ کہا کہ اب اس پر بھروسہ کر لو، اس کے معاملات، اس کے احوال پر عمل کرو۔ استقامت کیا ہے؟ الاستقامت بالافعال والاحوال والاعمال والعبادات، یعنی استقامت معاملات کے اندر بھی، احالات، حالات و کوائف میں بھی، عبادتوں میں بھی، سب میں استقامت ہونا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا اس طرح نماز پڑھو، جس طرح روزہ رکھنے کا حکم دیا اس طرح روزہ رکھو، جس طرح زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اس طرح زکوٰۃ دو، جس طرح بیٹھنے کا حکم فرمایا اس طرح بیٹھو، جس طرح کھانے کا حکم کیا اس طرح کھاؤ، جس طرح پینے کا حکم دیا اس طرح پیو۔ یہی استقامت بالدین ہے۔ بتاؤ آج سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں، اپنے من سے سوال کرو، اپنے آپ سے سوال کرو، کتنی مرتبہ آپ کب جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ خود آپ فیصلہ کرو۔ جلدی میں آتے ہیں، کھانا جلدی سے کھانا لاؤ، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے ویسا لگ رہا ہے، جلدی سے اٹھایا کھانا، لقمہ ڈال دیا اور یہ پتہ ہی نہیں کہ بسم اللہ ہے کہ نہیں۔ بغیر بسم اللہ کے چل پڑا، بغیر بسم اللہ کے اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، بغیر بسم اللہ کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، بغیر بسم اللہ کے کام کیے جا رہے ہیں۔ برکت کہاں سے آئے؟ رحمت کہاں سے آئے؟ عقیدوں میں نظافت کہاں سے آئے؟ عقیدوں کے اندر جو ہے لطافت کہاں سے آئے؟ سب کچھ تو بغیر بسم اللہ کے ہوا ہے۔ بیوی سے مل رہا ہے تب بھی بغیر بسم اللہ، تو اولاد نہ جائے اس طریقے
طریقہ تو ناجائز ہوا۔ حدیث میں حکم ہے کہ معاشرت کے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے، اللہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، پوچھو کتنے شادی شدہ نوجوانوں سے، سوال کرو انہوں نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، جواب نفی میں مل جائے گا۔ بہت سارے نوجوان نفی میں جواب دے دیں گے ہم نے تو نہیں پڑھی تھی۔ جب نہیں پڑھی تھی جبھی تو اولادیں تمہاری بے وفائیں ہو رہی، شیطان کا حملہ ان کے اوپر پورے طریقے سے ہو چکا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے، اسی لیے ہمارے استاد محترم شیخ ظہیر الدین اثری جب کوئی بچہ بہت شیطانی کرتا ہوتا تھا، بہت زیادہ وہ کرتا ہوتا تو کہتے بغیر بسم اللہ کا لگ رہا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ اولاد کے جنم میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کر دیتا ہے، رحمتیں پیدا کر دیتا ہے۔ آج سب کچھ بغیر بسم اللہ کے ہو رہا ہے، بغیر اللہ کے نام پر ہو رہا ہے سب کچھ۔ ہم دیکھو، ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بغیر بسم اللہ کرا۔ کوئی چیز اٹھا رہا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، اٹھ رہے تو بسم اللہ نہیں پڑھ رہے۔ ہدایت کے حکم یہ ہے کہ اٹھے تو بسم اللہ کہہ لیں، موزہ پہنے تو بسم اللہ کہہ لیں، جوتا پہنے تو بسم اللہ کہہ لیں۔ سب کرنے کا حکم ہے، کون کرے گا یہ؟ فرشتے آ کے کریں گے؟ اور نماز 5 وقتہ نہیں پڑھ رہے؟ کتنی غیرت دلاؤں آپ کو، کھا رہے ہو اللہ کا حرام نمک، حرامی پن اس کو کہتے ہیں کہ نمک کھاؤ اللہ کا اور گاؤ کسی اور کا۔ ہم نمک حرامی پن کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ بتاؤ، اللہ کا نمک کھاتے ہیں، نمک حرامی پن کر رہے ہیں۔ بہت، اگر میں آپ کو کھانا کھلا دوں اور کھانا کھلانے کے بعد آپ کوئی غلطی کر دیا، میں کہہ دوں بڑا نمک حرامی آدمی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ایسا ہی سمجھ لو کہ جب رب کائنات کے دربار میں پہنچو گے، نمک کا پانی کا سب کا حساب لے لیا جائے گا اور سب حساب چکانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے اس کی ڈائری میں سب انٹری ہے۔ اس لحاظ سے استقامت کا مطلب ہے عبادت کے اندر، سب معاملات کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق جمع رہنا، یعنی نمازیں پنجگانہ پڑھنا ایک مومن مرد پر، عورت پر، سب پر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور 10 سال کے بچے کو مار کر کے مسجد میں لایا جائے، اور جو اس طریقے سے کر رہا ہے اس کی پٹائی کر کے لائی جائے، یہ حکم ہے۔ اور ہم ہی نہیں کر رہے تو ہمارے اوپر کون سے بم چھوڑے جائیں گے بھائی؟ باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹے کو کیا حکم دے گا؟ تو اس کے اوپر اب اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑتا کہ ایک وہ موٹا سا کھلو لینا اور بڑے آدمی کی پیٹھ پہ دے کے مار دینا، ہے حکم، ہے حکم۔ سراسر اگر کوئی نماز چھوڑا ہے، یہاں تک کہ نماز کا وہ انکار کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے زندہ رہنے کا حق، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کفر میں زندگی گزار رہا ہے وہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، وہ کفر کی زندگی گزار رہا ہے۔ حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اتنی باتیں سنتے ہو پھر بھی تمہارے دل نہیں پسیجتے، پتہ نہیں کیسا دل ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، پتھر دل ہے یا لوہے کا دل ہے، کس کا دل ہے کہ رب کائنات کے دربار میں نہیں آتا؟ گھر میں بیٹھے رہتے ہو، باتیں کرتے رہتے ہو، چوراہے پر رہتے ہو، سب کچھ رہتے ہو، پھر بھی غیرت نہیں آتا۔ اور کیسے کہا جائے بھائی؟ ارے پتھروں دلوں کو تو موم کرنے کی کوشش کرو، سنگ دل جو بنے ہوئے ہو اس سنگ دلی کو ختم کرو، لوہے کو پگھلانے کی کوشش کرو تاکہ اس کے پگھلنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پر صحیح ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پنجگانہ نمازی بنائے، دیندار بنائے، اصول والا بنائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، صرف تو ہمیں پالنے والا ہے۔ اللہ تو ہمارے پالنے کا بہترین انتظام کر اور ہمیں ہمارے گھروں میں اللہ برکت دے، ہماری اولادوں میں اللہ نماز کا شوق اور ذوق پیدا کرے۔ اللہ نے عمل کی توفیق دے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔